हमने फरमाया था कि हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता, कि वो झूठ नहीं बोलेगा। सबसे बड़ा सच तो ये है कि अल्लाह एक है। हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दुनिया में पर्पस के साथ भेजा है, ये सबसे बड़ा सच है। जब हमें इस पे यकीन हो जाता है, हम इस पे ठुक जाते हैं ना, तो बाकी सारे झूठ खत्म हो जाते हैं। नंबर 1 ये कि जब बात करो तो सच कहो, वादा करो तो पूरा करो, तुम्हारे पास अगर इमानत रखवाई जाए तो उसे अदा कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन हर खयानत करने वाले के लिए एक झंडा होगा जो नस्ब किया होगा उसकी पीठ पे इधर, तो कहते हैं वो उस झंडे से पहचाना जाएगा कि सारे, आप सोचे कितनी जिल्लत होगी कि वहां पर पता होगा कि ये बंदा जो है ना, इसने खयानत की थी, वादा खिलाफी की थी, इमानत में खयानत की थी। तो नंबर 4 ये कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। नंबर 5 ये कि अपनी निगाहें नीची रखो। नंबर 6 अपने हाथों को गुनाह से रोके रखो। तो ये 6 चीजों की जमानत अगर तुम मुझे देते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूँ, जमानत देता हूँ। देखिए, वादा जो करता है ना बंदा किसी से, अहद करना, ये इतना जरूरी होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे याद आ रहा था कि बदर का मौका था, तो एक तो लोग इतने, सहाबा कम, 313 लोग, कहते हैं थोड़े से इधर उधर नंबर हो जाते हैं, लेकिन अब चले 313 ही हम समझते हैं। उधर 3000 का लश्कर, इतना, अब पूरी तैयारी के साथ, इधर कुछ है ही नहीं, और सिर्फ एक ईमान, और सिर्फ कहना तो इसलिए कंपैरिजन में बोल रही हूँ, मतलब उसके पास सबसे बड़ी चीज थी, मुसलमानों के पास ईमान की दौलत थी, अल्लाह पे यकीन था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुज़ैफा बिन यमान जो है ना, वो और उनके साथी एक थे, उनका नाम था हुसैल, आई थिंक, मैं गलत नहीं बोल रही क्योंकि अरबी के नाम होते हैं समटाइम ज़ेर ज़बर नहीं लगी होती, तो इसलिए बोलते हुए थोड़ा सा लगता है ऐसे। तो इनके साथी इनके साथ थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहा कि जंग का मौका है तो हम जहाद से पीछे नहीं रहना चाहते। तो क्योंकि हुज़ैफा बिन यमान जो थे ना, ये सफर पे थे, मक्का से मदीना आ रहे थे, रास्ते में मुशरिकीन ने इन्हें पकड़ लिया और इनको उसके बाद उन्होंने रसूलुल्लाह को बताया कि कुछ बात हुई उनके साथ, तो उन्होंने इस बात पे इनको छोड़ दिया कि जब भी कभी कोई मौका ऐसा हुआ तो तुम मुशरिकीन ने मक्का जो है उनके अगेंस्ट जब जंग होगी तो तुम उधर उनका, मुसलमानों का साथ नहीं दोगे। तो कहते हैं हमने अपनी जान बचाने के लिए हमने कहा ठीक है, हमने कह दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि लेकिन हम जहाज से पीछे नहीं रहने वाले, क्योंकि वहां तो हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफा वापस चले जाओ, तुमने जो वादा किया है तुम उसको पूरा करो, क्योंकि मुसलमान अपने वादे से कभी खिलाफ वर्जी नहीं करता। और फिर उन्होंने ये फरमाया कि मुसलमान जो है ना, उसका यकीन सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह पे होता है। अगर कामयाबी मिलनी है तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कामयाबी दे देंगे, लेकिन वादा खिलाफी ना करो। इसके अलावा इतने मौके ऐसे थे जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुलह हुदैबिया का आप पढ़ के देखिएगा, अल्लाह अकबर, इतना प्यारा वो वाक़या है कि रसूलुल्लाह ने लिख दिया था ना, अभी साइन नहीं किए थे, अभी लिखा था। तो एक सहाबी थे जो मक्का से, उनके फादर ही थे जो मक्का, मुशरिकीन मक्का की तरफ से आए थे रसूलुल्लाह से बात करने, क्योंकि अब उम्रे के लिए निकले थे, वापस भेज रहे थे उनको, और वो लिख रहे थे सारा। उन्हीं का बेटा था, अबू जुंदल के नाम से आई थिंक उनका नाम आता है। तो कहते हैं कि क्योंकि वो मुसलमान हो गया था तो उस पर इतना जुल्म करते थे और उनको बेड़ियां बना के उसको बंद किया हुआ था। वो किसी तरह से अपने, जब उनको पता चला कि मुसलमान यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो वो किसी तरह से वहां से भागे और आके जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इतने खुश हुए, और आके सहाबा भी साथ ही थे, तो आके कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुझ पे इतना जुल्म हो रहा है, और मेरे मुझे ऐसे बेड़ियों से बांध के रखा हुआ है, और मुझे अब मैं, आप लोग मुझे अमान दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख चुके थे ना, और वो यही था कि अगर उनका कोई बंदा मदीना आता है या मुसलमानों के पास आएगा, वो उसको वापस कर देंगे, लेकिन अगर इनका कोई उनके पास जाता है तो वो वापस नहीं करेंगे। इस पे भी साइन कर दिए थे। तो अभी क्योंकि ये साइन नहीं हुए थे, अभी लिखा था कि ये शर्तें हैं इसके लिए। रसूलुल्लाह ने कहा कि अबू जंदल, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत जल्द तुझे आसानियां तेरे लिए करेगा और तू छूट जाएगा, लेकिन अभी तू वापस चला जा। कैन यू इमेजिन? कहते हैं सहाबा
इतनी तकलीफ में थे उस दिन, क्योंकि उनको ये पता था कि वो वापस भेज रहे हैं तो वो किस हालत में, उनके साथ वहाँ पे क्या होगा, लेकिन वादा खिलाफी नहीं की। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी वाक़यात आते हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमें दीन की असल अल्लाह सुब्हानहू तआला समझ आ जाए ताकि हमारे लिए आसानियाँ हो जाएं। क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं, जब हमें ये एहसास होता है कि अगर हमने ये किया तो अब फ़ायदा होता है ना, कि हम छोटे छोटे फ़ायदों की खातिर हम झूठ बोल देंगे, वादा खिलाफ़ी कर लेंगे, किसी को धोखा दे देंगे कि शायद इससे हमें जो फ़ायदा मिल रहा है वो हमें मिल जाए या हमारा वो ज़ाया ना चला जाए। क्योंकि हमें अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं होता, देने वाली उसकी ज़ात है। जब उसने हमारे नसीब में लिख दिया है ना तो हमें मिलके रहने वाला है, कोई हमसे ले नहीं सकता, और जो चीज़ उसने नहीं लिखी है वो कोई दे नहीं सकता। ये जब हमें इस बात का यकीन हो जाए तो आसानियाँ हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। तो चलिए जनाब, अब हम आते हैं। मैं हदीस आज दो आप लोगों के साथ, एक तो मैंने दुआ शेयर की थी इमाम जाफर की, और दूसरी मैंने आपके साथ हदीस एक शेयर की है, इसलिए कि मैं रात को 12:30 बजे घर पहुंची और सोते सोते मुझे रात के 3 बज गए थे। तो मैं देख रही थी कि मैंने आज की क्लास में, क्योंकि मेरा मेन ये था कि मैं मंडे को किसी तरह से वापस आ जाऊँ, मेरी कमिटमेंट है मंडे की क्लास की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी कबूल व मंजूर करे हमारी इस कमिटमेंट को, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि जो कुछ हम सीख रहे हैं उस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। तो हम सूरत अल हिज्र की आयत नंबर आज इंशाल्लाह जी 60 करेंगे, या 60 है, राइट, फलम्मा 60 हमने, हाँ, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमने पूरा वाक़या पढ़ लिया था, और उसके बाद अब हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में भी बेसिक डिटेल हमने लास्ट क्लास में हमने देख ली थी। अब देखते हैं, क्योंकि अब 4 नबियों का, 4 कौमों का किस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बयान कर रहे हैं। ये पहले भी हम इसके किस्से को बहुत डिटेल में पढ़ चुके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि कुरान जो है वो एक दफ़ा में नाजिल नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक़्त जितनी ज़रूरत थी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी तरह से अहकामात दे रहे थे। तो जिस वक़्त रसूल अल्लाह, आप ये भी गौर कीजिएगा कि ये सूरह जो है नाजिल हो रही है कब, मक्का के आखिरी दौर में, सूरह यूसुफ के बाद ये नाजिल हुई है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसिकली तसल्लियां भी दी जा रही हैं कि देखो तुमसे पहले लोगों के साथ ऐसे हुआ था, तुम फिक्र नहीं करो कि अगर ये लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो पहले नबियों के साथ भी ऐसे हो चुका। तो आया नंबर 60 में देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, 59 से आई थिंक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ है कि हाँ जी, इल्ला आला लूतिन, नजात देने वाले हैं इन सबको। हाँ जी, हाँ, सॉरी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम क्यों, आयत नंबर 57 में हमने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा मामला क्या है, फरिश्तों से कहा कि तुम क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि हमें एक मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है, लेकिन वहाँ पे आले लूत जो है उनको हम बचा लेंगे। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इल्लम रातुहु, मगर सवाए उसकी बीवी के, कद्दर ना, मुकद्दर कर दिया हमने, इन्नहा, बेशक वो, लमिनल गाबिरीन, कि वो पीछे रहने वालों में से होगी। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि वो क्यों पीछे रहने वालों में से होगी। देखें, एक तो ये यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, यूजुअली होता है ना कि जो दाई दीन होते हैं, हम समझते हैं कि उसके घर का एक एक बंदा भी ना उसी तरह से होगा जैसे वो खुद है, तो ऐसा कई दफा मुमकिन नहीं होता बदकिस्मती से। तो यहाँ पे तो देखें, नबी थे, उनकी बीवी थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ख्यानत नहीं की थी, किसी नबी की बीवी ने ख्यानत नहीं की, लेकिन वो क्योंकि वो जो उनकी कौम के लोग थे, जो कुछ वो कर रहे थे, वो उनका साथ दे रही थी, इस सेंस में कि उनको बुरा नहीं लगता था, उनको लगता था ठीक कर रहे हैं या जो भी है उनका, उस लिहाज से। मैंने यही लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि देखिए, अगर हम खुद बुराई ना करें, हमें पता है हम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, नंगे पंगे कपड़े हम तो नहीं पहन रहे, वो पहन रही है, फलां पहन रही है, तो उसको पूछे जाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो ऐसा नहीं है। अब ये देखिएगा कि अगर आप कोई भी वाकया कुरान का उठा ले, आपको याद है अहले किताब के साथ जब सब्त का वाकया हुआ था, बंदर बनाया गया था, तो क्या हुआ था, 3 गिरोह बने थे ना, हमने 3 गिरोह में से एक गिरोह वो था जिन्होंने उस दिन मछलियां पकड़ी थी,
انہوں نے تو کھلے عام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن انہوں نے کھلے عام بھی نہیں کی. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے، کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اس دن تو نہیں پکڑے، انہوں نے نیٹ لگا دیا تھا اور اس دن وہاں پہ مچھلیاں آ جاتی تھی، اگلے دن پکڑتے تھے. چلاکی کر رہے تھے، رائٹ. ہم کروڑ دفعہ ایسی چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے تو نہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو ایسے کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اگر دل سے پوچھیں تو اللہ کی نافرمانی ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اچھا جی، ایک تو وہ تھے جن کو بندر بنا دیا، اور دوسرے کون تھے؟ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نیٹ نہیں لگایا تھا، انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی تھی لیکن انہوں نے ان کو منع بھی نہیں کیا تھا، رائٹ. یہ بہت غور والی بات ہے. اور تیسرا گروہ جس کو نجات ملی تھی وہ کون تھا؟ جو ان کو منع کرتے تھے، جن کو وہ کہتے تھے کہ جاؤ پیچھے ہٹو، تم تو سارا وقت ایسی باتیں کرتے رہتے ہو، تم جاؤ یہاں سے، ہم تھوڑی اس دن پکڑے ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. تو وہی بچا تھا جو کہہ رہا تھا، جو بات ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کہنا مشکل ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اخلاص سے کہیں گے نا تو آپ کی بات کہنے والے تک پہنچ ہی جائے گی. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں نا، ہمارا تو اجر لکھا جائے گا نا، ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہم تو پورا کر جائیں گے نا. لیکن آپ یہاں پہ ہر واقعے میں آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کہنا ہے، نبیوں نے بھی کہا، رسولوں نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پروفٹ ہے، اس کے بعد اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے. تو یہاں پہ ان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. فلما، پس جب جاء آل لوط المرسلین، کہ جب آئے فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے تھے فرشتے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے. قالا، کہا، انکم، کہ بے شک تم قوم منکرون، کہ تم ایک قوم ہو جو اجنبی ہو. یہاں پہ یہ کیوں کہا تھا فرشتوں کو؟ کیونکہ یہاں پہ پھر سے غور کریں اس بات کو بھی کہ لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں. نبیوں کو بھی غائب کا علم نہیں تھا، سوائے اس کے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دینا چاہتے تھے. جس وقت جس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ پورا غائب کا علم نہیں جانتے تھے. یہی بات یہاں پہ کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو آئے تھے وہ انسانوں کی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ تم اجنبی لگتے ہو، کیونکہ اگر کہیں اور سے آئے ہو، سفر سے آئے ہو، تو ان کے کپڑوں سے، ان کی تھکاوٹ سے، ان کے پتہ چلتا ہے. اب یہ خوبصورت شکل میں ایک نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کے. قالو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرشتوں نے کہا، بل جئناکا، کہ لائے ہیں ہم تمہارے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، کہ وہ چیز جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. کیا شک کرتے تھے؟ وہ یہ شک کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہونا. ان کو کیا کہتے تھے لوط علیہ السلام کو؟ اچھا جو تو نے عذاب لانا ہے نا تو لا کے ہمیں دکھا دے. وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں. اب آپ بھی دیکھیے کہ ہم کبھی کسی کو بہت زیادہ کہتے ہیں، اسپیشلی اپنے بچوں کو بار بار کہتے ہیں تو کہتے ہیں ماں، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ آواز والی آواز نکالتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا، ایسے آپ سارا وقت ایسے کہتی رہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا. یا دوستوں کو بھی آپ اگر کہتے ہیں تو یہی ساؤنڈ نکلتی ہے، ورڈز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. ایسے ہی وہ فلانے کو دیکھو، وہ فلان کو دیکھو، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی سارا کچھ یہی کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر آپ سارا وقت یہ کیا کہتے رہتے ہو. یہی چیز انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کیا چیز لے کے آئے جس میں یہ شک کرتے تھے کہ کچھ عذاب لے آؤ. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا آنا کوئی نہیں ہے. ڈر نہیں تھا نا، آنا کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس کہتا ہے. تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم وہی چیز لے کے آئے ہیں. وَآتَيْنَاكَ، اور ہم لائے ہیں تمہارے پاس، بالحق، سچ بات. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، حق کیا ہے کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہنے والے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو اب یہاں پہ وہ ان کو لوط علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس لے چلو بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، بِقَطْعٍ، ایک حصے میں، من اللیل، رات کے، وَاتَّبِعْ، اور چلتے چلو، ادبارہم، پیچھے ان کے، ولا یلتفت، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احدن، کوئی ایک، وامضوا، تو چلتے جاؤ، حیث، جہاں کا تؤمرون، تمہیں حکم دیا ہے. اب یہاں پہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ رات کے ایک حصے میں تم اپنے گھر سے نکلنا اور پیچھے مڑ کے تم لوگوں نے نہیں دیکھنا. اب اس میں مفسرین نے ڈیفرنٹ تفاسیر کی ہیں.
اس نے کہا کہ the reason was کہ پیچھے جب وہ دیکھتے عذاب اتنا برا، ایسا عذاب کسی قوم پہ نہیں آیا، ان پہ 3 طرح کے عذاب آئے تھے، اور وہ ان کو یہ تھا کہ کیونکہ ان کی اپنی قوم تھی نا، اور پیچھے ڈیفینیٹلی ان کی اگر ان کی بیٹیاں تھیں تو ان کی ماں بھی پیچھے تھی، تو ان کو یہ تھا کہ اگر پیچھے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک رحم کا جذبہ آتا ہے یا خوف آ جاتا ہے یہ اس طرح سے، تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ فرشتوں کو، اور ان کو کہا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کو آگے چلنے دینا اور ان کے پیچھے چلنا۔ وَقَضَيْنَا، اور فیصلہ پہنچا دیا ہم نے، علیہ طرف اس کے، ذَلِكَ الْأَمْرِ، یہ ہے معاملہ ان کا، ان ذَلِكَ اس الْأَمْرَ معاملے کا، اِنَّا بے شک دابرہ جڑ جو ان کی تھی، ہاؤلائی ان لوگوں کی، مقطوع مصبحین کہ صبح ہونے سے پہلے صبح ہونے تک ان کی جڑ کٹ جانی تھی، کہ صبح جب ہونی تھی تو ان کے اوپر عذاب آ چکا ہونا تھا، کیونکہ آدھی رات کو یہ نکلے ہیں نا، جیسے ہی یہ نکلے وہاں سے پیچھے سے ان کے اوپر عذاب پہنچ گیا۔ اب آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ، اور آ گئے، اہل المدینہ تھی، مدینہ والے، شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے۔ اب یہ والا جو ہے نا، یہ پچھلی بات جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، یہاں پہ وہ ربط نہیں ہے ایسا کہ اچھا اس کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ والا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یہ فرشتے وہاں پہ پہنچتے ہیں خوبصورت ینگ لڑکوں کی شکل میں، تو ان کو جب شہر کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ یہاں تو لڑکیاں آئے ہیں، کیونکہ کہتے جو بعض تفسیر میں آیا کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، انہوں نے بتا دیا تھا باہر شہر میں لوگوں کو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اس شہر میں یہ برائی عام ہو گئی تھی، ہر کوئی، ایچ اینڈ ایوری پرسن انوالو نہیں تھا، جو کر رہے تھے زیادہ تر لوگ کر رہے تھے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ فار ایگزامپل ہم اس سے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہیں گے کہ بہت غربت آ گئی، یا مسلمانوں کی فار ایگزامپل بات کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے بڑے برے حالات ہیں آج کل، ہر جگہ پہ پس رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو ہر مسلمان نہیں پس رہا، لیکن زیادہ تر لوگ پس رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی جو بیان کیا گیا کہ زیادہ تر لوگ جو تھے اس غلط کام میں مبتلا تھے، اور باقی جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ جو ان کے ساتھ تھے، وہ ان کو برا نہیں کہہ رہے تھے، ان کو یہ تھا یہ کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں کر رہے، تو عذاب پہ سبھی پہ آ گیا تھا۔ اسی لیے یہ میں جو اتنا زور اس دفعہ لگا رہی ہوں نا اس بات پہ، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو نارم کر دیتے ہیں نا چیزوں کو، کیونکہ ہم بولتے نہیں ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں، تو وہ چیزیں عام ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں پھر بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پہ کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں مناتے ہوئے، قَالَ، کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي، کہ یہ میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْضَحُونَ، تو دیکھو تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ اب لوط علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ کس مقصد سے آئے ہیں، اب یہ ڈر رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں، ابھی اس معاملے میں ابھی لوط علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم مجھے دیکھو رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، ولا تحزونی، اور دیکھو تم مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا، کہا، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا تمام جہان والوں سے؟ بالکل وہی سینٹنس ہے جیسے آپ کہیں کہ میں نے، کیا تم نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ تو پورے جہان کا ٹھیکہ نہ لینا، کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسے مطلب دوسرے لوگوں کے ساتھ تم بھلائی جیسے کہہ رہے ہو، تم ایسی چیزیں نہ کرو، تو تمہیں ہمیں پہلے وارن کر چکے ہیں۔ قالا، کہا، ہاؤلائی بناتی، اچھا یہ والی جو آیا ہے نا، اس پہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ لوط علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کا کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، تو تم ان کے ساتھ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ لیکن زیادہ تر مفسرین نے جو کہا وہی بات سچ ہے کہ کیونکہ رسول اور نبی جو ہوتے ہیں ان کی قوم کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کی بیٹیاں ہیں، تو بیسیکلی یہاں پہ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اپنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں تم ان کے ساتھ نکاح کرو، تم ان کے ساتھ جو تم کرنا چاہ رہے ہو۔ قال، کہا، ہاؤلائی بناتی، یہ بیٹیاں ہیں میری، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے، کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ہم مطلب اپنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کرو۔ اب یہ والی آیت جو ہے اتنی پیاری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے نبی، لعمرک، کہ آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکراتہم یعمہون، کہ البتہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے۔
قربان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی قسم ہے نبی کہ وہ اس وقت اپنے نشے میں بہکے ہوئے تھے. اب دیکھیں قسم کھانے کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے صرف سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, کیونکہ قسم کس کی کھاتے ہیں؟ یہاں پہ رسول اللہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں, وہ تو خالق ہے نا, ساری اس کی مخلوق ہے, اسی نے پیدا کیا ہے. تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو اپنی دی بیسٹ چیز کی, جیسے اگر ہم کوئی اپنے جو غلط قسم کھاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا میرے بچوں کی قسم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں کھانی چاہیے, کبھی بھی غلط ہے. تو کیونکہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے مجھے کوئی یہ چیز عزیز نہیں ہے, تو یہاں پہ لَأَمْرُكَ کو نا یہاں پہ رک کے سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھیے, محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور نبی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the only one, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا. تو اچھا اب ہم اپنی قسم کی طرف آتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ قسم کا کفارہ جو ہے, اگر ہم نے کبھی قسم کھائی ہے تو آپ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اگر قسم توڑ دے. قسم کیا ہوتا ہے؟ ایک فار ایگزامپل عہد ہے, آپ نے قسم کھائی. اچھا اس میں 2 طرح کی چیزیں آئیں گی. نمبر 1 آپ نے قسم کھائی اور قسم ٹوٹ گئی, اب کیا کریں؟ اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سورت آئی تھنک المائدہ میں ہے اس کے بارے میں کہ نمبر 1 یہ کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا, ریگولر کھانا جیسے آپ گھر میں کھاتے ہیں. اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکین کو کپڑے پہنانا, مطلب جو بھی ان کا جیسے سطر ڈھمپ جائے ان کا, اس طرح کے کپڑے. نمبر 3 یہ کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرانا. یہ دیکھیں اسلام میں یہ چیزیں تھی نا, تبھی تو سارے غلام آزاد ہو گئے تھے. اتنے زیادہ لوگوں کو اس طرح سے کفارے کے چکر میں بھی لوگوں نے کتنے غلام آزاد کیے تھے. اچھا اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ 3 روزے رکھنے ہیں. یہ ہے قسم کا کفارہ. اب دیکھیے میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیا پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اللہ بچپن میں تو ہم نے کتنی قسمیں جھوٹی کھا لیتے تھے امی کے ڈر سے نا. امی نے اگر کوئی ایسی چیزیں شرارتیں کرتے تھے بہن بھائی مل کے تو فوراً ہی قسم کھا جاتے تھے, نہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا ایسے. تو جب میں نے یہ آیا پڑھی تو میں نے اپنی بہن کو کہا کہ روز ایک دیکھ کھانے کی غریبوں کو کھلا دو, اتنی قسمیں ہم کا کفارہ کیسے ادا کریں گے. I was just joking. لیکن یہ اس کی قسم کا کفارہ ہے. اب کوشچن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک وہ قسم ہے جو ایک عہد فار ایگزامپل آپ نے کسی سے کیا کہ میں یہ کروں گی, آپ نے وہ پورا, آپ لیٹر آن فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میں 10 روزے رکھوں گی, رائٹ, بیمار ہو گئے نہیں رکھ سکے تو اب یہ تو قسم ٹوٹ گئی, تو اب کیا کرے؟ تو پھر آپ نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ کرنا ہے. اب بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو پھنس گئی تھی, وہی والی بات جو میں نے نہیں کہا, لیکن وہ کانشیسلی کہ وہ پھنس گئے تھے, ہم نے جھوٹی قسم کھا لی. تو جھوٹی قسم کا یہ کفارہ نہیں ہے, جھوٹی قسم کی توبہ کرنی پڑے گی. وہ تو بہت ہی غلط بات ہے. یہ جیسے کہا نا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا, تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ تو پھر تہمت کسی پہ لگا دو, اللہ نہ کرے, یا غلط کام تو ہاں میں نے وہ کیا تھا چلو میں کفارہ دے دوں, ایسا نہیں ہے. جو اب آپ تہمت کے باب میں دیکھیں نا, اگر وہ تو ہے تو پھر تو کوڑے پڑتے ہیں, پھر تو وہ آپ جا کے سورت نور پڑھ کے دیکھیں, پھر وہ والی چیز آئے گی. وہ قسم کا کفارہ یہ نہیں ہے. یہ وہ والی قسم ہے کہ جب آپ نے قسم کھائی تھی, جب آپ نے کوئی عہد کیا تھا تو آپ کی نیت خالص تھی, آپ کو پتا تھا کہ یہ میں ہر صورت کام کروں گی, لیکن وقت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا, صحت نے نہیں اجازت دی, یا کوئی حالات ایسے ہو گئے, یا آپ نے کسی کو کہا تھا کہ میں تمہاری یہ مدد کروں گی, اس وقت نہیں کر سکے, تو اس وقت پہلے نیت خالص تھی, اس وقت حالات کی وجہ سے نہیں کر سکے, تو یہ قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نے کہا یہ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دیتی ہوں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری بات کی کہ آپ کی زندگی کی قسم, بے شک وہ اس وقت اپنے نشے میں بہک رہے تھے, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, تو پکڑ لیا انہیں ایک چنگاڑ نے سورج طلوع ہوتے وقت. اب یہاں پہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ صبح کے وقت سب سے پہلی 3 میں نے بتایا نا عذاب آئے تھے. ایک نمبر 1 یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ جو اتنی
زور کی آواز تھی کہ اس سے ان کے کان جیسے پھٹ گئے تھے، اتنی زور سے. پہلا عذاب یہ تھا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو کر دیا ہم نے اوپر اس کا نیچے اس کے، وَأَمْطَرْنَا اور برسائے ہم نے علیہم ان پہ حجارتم من سجیل، پتھر پکی مٹی کے. اچھا سیکنڈ عذاب کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے نا پوری بستی کو نیچے سے پکڑ کے اوپر لے جا کے، کہتے ہیں کہ فرشتوں نے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بستی کے جو کتے تھے ان کے اور مرغوں کی آواز آسمانی دنیا پہ سنی تھی، وہاں تک لے جا کے کہتے ہیں پوری بستی کو اوپر سے نیچے پھینکا تھا. اللہ